السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور شیخ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ کی آواز جی آپ بتائے نہیں تھے. ارے بتائے نہیں تھے، میں جو آپ کے گاؤں کے قریب آ گیا تھا. کہاں پہ؟ ارے آپ کے بلرام پور میں ہوں میں. اچھا اچھا. تو ادھر چلا گیا تھا، اپنی ملاقات ہو جاتی. ہاں ہاں ہاں. فون تو میں آپ کو 2 دن سے کر رہا ہوں حضرت. ہاں تو وہی کل پروگرام میں مشغول تھا. اچھا. ادھر ہی تھا. نمبر رجسٹر نہیں تھا، کیا مسئلہ تھا؟ جسے ایک روز لگا نہیں تو کیا ٹھیک کرایا تو بن گیا. اچھا شیخ، بس خیریت سے. شیخ یہ تھا معاملہ کہ ایک مسئلہ تھا، اور مسئلہ کچھ یوں ہے کہ اگر مرغی باہر گھومنے والی مرغی جیسے گاؤں میں پالتے ہیں نا، وہ اگر کسی کھانے پینے والی چیز میں اپنا چونچ داخل کر دے تو اس کے لیے شرعاً کیا حکم ہوگا؟ دیکھو اب مرغی کے 2 قسم ہے. جی. ایک مرغی جلالہ ہے، ہاں، یعنی گندگی بھی کھاتی رہتی ہے. ہاں ہاں. تو تھوڑا سا احتیاط کرنا پڑے گا. نہیں شیخ، میں وہی اسی قسم کا مسئلہ پوچھ رہا ہوں آپ سے جو باہر گھومتی ہے. اور باہر گھومنے والی مرغی ظاہر سی بات ہے گندگی نجاست کھاتی رہتی ہیں، تو وہ اگر اپنا چوچ کھانے پینے کی چیز میں داخل کر دیں تو اس پہ کیا حکم ہے؟ جی آپ دیکھو، میرے خیال میں تو اگر غالب گمان ہے کہ اس کے چوچ میں کچھ گندگی لگی ہے. جی جی. تو پھینک دینا چاہیے، نہیں تو نہیں پھینکنا چاہیے. جی یہ جو مسئلہ تھا اس کی کوئی دلیل آپ دیں گے؟ کیونکہ مجھے دینا ہے سامنے کسی کو. دیکھو قرآن اور حدیث سے. ابھی گاؤں میں میرے خیال میں اب گندگی نہیں رہ گئی ہے. جی گٹر نالی کیڑا، گٹر نالی اور گندگی تو ہر ایک گاؤں میں رہتا ہے حضور. اب دیکھو ہمارے پاس تو نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہے، آپ اپنے گاؤں کی قیاس مت کریے بھائی. یہ مسئلہ اگر آپ بتائیں گے تو سب جگہ کے اوپر لاگو ہوگا. اور گٹر نالی ہر ایک گاؤں میں ہے، کچرا کوڑے دان ہر ایک گاؤں میں ہے. جی نہیں دیکھو، اب اگر ایسا ہے جہاں وہ گندگی کھاتی ہے نا، تو میرے خیال میں پانی وہ پھینک دینا چاہیے. جی اس کے اوپر کچھ فرمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر قرآن کی کچھ آیت؟ ہاں جی. دیکھو آپ نے پڑھا ہوگا جی کہ مکھی اگر کھانے میں پڑ جائے تو ایسی صورت میں لیکوڈ چیز ہے تو اس کو پھینک دیجیے، یا ڈبو کے اس کے بعد میں نکال کے کھائیے. تو وہ تو اس کی علتیں بتا دی ہے. کیا کھانے میں پڑ جائے؟ مکھی. ہاں اس کو ڈبوئیے اور پھر ہمت ہو تو کھا لیجیے. ڈبو کے تو اس کو پھینک کر کے، اور کھانا یا شوربہ وغیرہ ہے تو کھا لیجیے. نہیں ہمت ہے تو پھر نہیں کھائیے. کیونکہ کھانے کے بارے میں اصول ہے کہ جس کو آدمی شوق اور رغبت سے کھاتا ہے وہ اس کے لیے مفید ہوتا ہے. اور جس کے بارے میں گھن ہو جائے، طبیعت ہو تو اس کو کھانے سے آدمی کو کئی مطلب ہونے میں نقصان دہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ حدیث مبارکہ آپ نے جو بتائی ہے یہ تو مکھی کے بارے میں مرغی کا سوال کر رہا ہوں، مکھی کا نہیں. ارے بھائی میرے پاس تھوڑے سے اور بولنے کے لیے آپ جی تو آپ سنیے اور سن لیجیے تھوڑا تھا. جی. تو جب آپ پہلے گندگی میں منہ ڈال دیا تو اس کے منہ میں آپ کے کہنے کے حساب سے گندگی لگی ہوئی ہے، اور پھر وہی گندا منہ اس نے کھانے میں ڈال دیا یا پانی میں ڈال دیا. تو گویا کی گندگی پانی میں مل گئی. جی. اور فائدہ یہ ہے کہ جب گندگی جو تھوڑی بھی ہو اور پانی بھی تھوڑا ہو تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، رنگ مزہ بدلے یا نہ بدلے. اور اگر پانی زیادہ ہے تو اس میں جب رنگ مزہ بدلے گا تو ایسی صورت میں وہ پانی ناپاک مانا جائے گا، نہیں تو نہیں مانا جائے گا. اذا بلغ الماء قلتين فلا يحمل الخبث والی حدیث اس سلسلے میں دلیل ہے. مرغی نے ڈالا ہوگا کسی بالٹی میں، کسی لوٹے میں، کھانے کی چیز میں، تو یہ سب 2 قلت سے کم ہے یا آپ کے حساب سے 10 سے کم ہے، تو پھر اس کے منہ ڈالنے ہی سے وہ ناپاک ہو گیا. جی لیکن اس پہ آپ نے جو جواب دیا ہے ٹھیک ہے، مگر چلیے میں رکشت پر بیٹھ رہا ہوں. دلیل حضور قرآن اور حدیث کی کوئی دلیل پیش کر دیں. ارے بھائی میرے بتایا اذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. آپ کو ایک مطلب اور یہ سمجھا چکا ہوں.
ایک مرتبہ اور سمجھا چکا ہوں. نہیں تو آپ نے مکھی کا جواب دیا ہے, میں مرغی کا مسئلہ پوچھ رہا ہوں. مکھی کے پر میں صفت بھی ہے. ارے مچھلی جناب وہ مرغی ہو, گندگی کی بات میں بتا رہا ہوں, اس وجہ سے آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں حضور, جانور میں سب قسمیں ہیں. ابھی دیکھیے کچھ جانور کو پالنے کا حکم دیا ہے, کچھ جانور کو قتل کرنے کا حکم ہے. یہ مرغی ہے, کچھ جانور حرام ہے, کچھ حلال ہے. تو اب سب جانور کو ایک ہی شب میں کھڑا کر دیں گے تو کیسا چلے گا؟ جی جی. اگر اس کے چونچ میں جو گندگی ہے, گندگی کھاتے ہیں آپ کے نالی میں, تو اس کا ہم ناپاک ہوا کہ نہیں ہوا گندگی کھانے سے؟ ہاں تو اسی کے اوپر تو میں دلیل مانگ رہا ہوں حضور. کوئی صحیح حدیث یا قرآن کی آیت دے دیجیے. یہ تو آپ اپنی رائے پیش کر رہے ہیں حضور. ہلو, آپ کو بتا رہا ہوں, اذا بلغ الماء قلتين فلا يحمل الخبث. جی اللہ پانی دے. چلیے پھر بعد میں بات کریں گے. ہماری ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ.